السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ہسٹوریکل سگنیفیکنٹ فیکٹس ہم یہ جو اسپیشلی یہ پروگرام کرتے ہیں اور ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کے ساتھ وہ پاکستان کا پورا بیک گراؤنڈ، ہمارا پس منظر، ہمارا عروج و زوال، ہماری پرسنالٹیز، ہماری پالیٹکس اور اس سے جڑی تمام ڈیولپمنٹس اور اس کے انڈر کرنٹس وغیرہ اس کے اوپر ہم ساری بات چیت کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک موضوع ترین شخصیت ہیں جنہوں نے گون تھرو دا تھک اینڈ تھن آف آل دیٹ اور ہر چیز کو دیکھا ہوا ہے قریب سے. اور اس لیے آج ہم ان سے کچھ ریلیونٹ سوال اس حوالے سے بھی کریں گے کہ ان کا یہ جو انٹریکشن تھا یہ ہاؤ ڈیڈ اٹ کم اباؤٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی باتیں جو اب چونکہ ہمارا لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا وہ بے نظیر بھٹو ایرت تک آیا اور اس میں بھی تھوڑا بہت ہم آگے چلیں گے. تو میری مراد ہے آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں. جناب ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب، آپ اسٹرکچرل انجینئر بھی ہیں اینڈ PhD فرام آئیوی لیگ کارنل یونیورسٹی اینڈ ہیز ڈن نمبر آف پروجیکٹس انکلوڈنگ دا کہوٹا لیبس جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ لیبس جنہوں نے پاکستان کو ایک بہت اسٹرانگ امپاورڈ کنٹری بنایا. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ان دا اسٹوڈیو. یو اسپیئرڈ سم مومنٹس آؤٹ آف یور پریشیس ٹائم. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میں پھر آپ سے کروں گا جو اکثر میری طرف سے رہ گیا کہ اتنے آپ نے جو دور ادوار ہمارے گنائے، اتنے فیزز ہمارے ہاں، اور ظاہر ان کی بڑی لمبی ہسٹری بھی ہے. آپ نے بڑے برج طریقے سے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو ہمیں بتایا کہ کون سے ایرا میں کیا ہوا، سیاہ کا دور آیا، اس سے پہلے کون سے ادوار آئے اور کس طرح آگے ہم چلاتے جانے. انشاءاللہ آپ سے رہنمائی لے کے آگے بڑھتے جائیں گے. یہ اتنی بڑی پرسنالٹی جو عام طور پہ یہاں پہ انیکسیسیبل ہوتی ہیں، جو ہمارے ہاں تو بالکل ہی ہوتی ہیں، ویسے دنیا بھر میں ہوتی ہیں، تو یہ کس طرح پاسبل ہوا آپ کے لیے کہ آپ یہ سارے زینہ جو لیڈر کو اس طرح کراس کر کے اوپر کلائم کر کے تو ان تک پہنچے؟ جناب پیپل وانٹ ٹو لسن ٹو یور ویلیوبل ایکسپیرینسز. جناب علی میاں صاحب تھینک یو ویری مچ جناب فار دس موسٹ ڈیفیکلٹ کوشچن. اچھا، اس لیے میں پہلے یہ حل کر لیں. میرے نزدیک سب سے مشکل بات میرے نزدیک جی کہ اپنے متعلق باتیں کرنا ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی عاجزی ہے، عجز و انکساری ہے بہرحال. اچھا، آپ نے دیکھا میں نے کبھی بھی کسی سپیچ میں یا کسی فورم پہ کاغذ رکھ کے بات نہیں کی. ہاں، لیکن جب آپ نے مجھے بتایا کہ آپ یہ کوشچن بھی مجھے کریں گے کہ ذرا کوئی اپنے متعلق بھی بتائیں. جی جی بالکل اپنے متعلق بتائیں. تو بلیو می، میں کل رات کو بیٹھا تو میں نے ایونٹس کی لسٹ لکھی، ایونٹس کی لسٹ، اور وہ صرف 5 صفحے بنے ہیں. اچھا، 5 صفحے ایونٹس تو 500 ہوئے ہوں گے. ایونٹ کی لسٹ. اچھا تو میں کوشش کروں گا بریفلی اپنے آپ کے جو آڈینس ہے، آپ کے ان تک وہ لوگ جو ہیں they should know some reality of life also. درست. سب سے پہلے تو ہر چیز کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. سب سے یقینا ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کی ضرورت ہے. بالکل. اس کے بعد میرے نزدیک 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں انسان کے لیے، پرسنالٹی کے لیے. جی 3 چیزیں. وہ کون سی؟ ایک اس کا بلڈ، اچھا، اس کا خون کی اصلیت. دوسرا اس کی تربیت، اور تیسرا اس کی محنت. درست. 2 چیزیں جو ہیں، ایک بلڈ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، یعنی نسل آپ کی نسل بہت لوگوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں، بہت ضروری ہے. نسل کیا ہے؟ اس کے بعد تربیت، وہ ماں باپ سے. ہاں وہ بھی اتنی ہی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد صاحب اسکول میں کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم کے سر سکندر حیات توانا جو چیف منسٹر پنجاب تھے ان کے دوست تھے. اچھا، دوست. تو ایک دن یہ میرے والد صاحب نے خود مجھے بتایا. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب ملنے گئے تو ٹوانا صاحب نے پوچھا چودھری صاحب مزاج کیسے ہیں؟ تو میرے والد صاحب نے یہ مجھے خود بات بتائی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مزاج کے معنی کیا ہوتے ہیں. جب میں نے باہر آ کے مجھے پتہ چلا
تو میں نے یہ ڈٹرمینیشن کیا کہ میں اپنی اولاد کو جتنا مجھ سے ہمت ہو میں پڑھاؤں، میں نے تعلیم یافتہ بنانا ہے. تعلیم یافتہ پڑھانا. ٹھیک ہے. ایک تو وہ بیس، تربیت کا وہ بیس تھا. درست. اچھا. پھر اس کے بعد یہ بیوروکریٹس ہیں، ڈی سی اور یہ کمشنر اور یہ سارے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی بچپن میں. میرے والد صاحب نے ایک سبق دیا تھا، سبق چھوٹے ہوتے ہی، میں پنجابی میں بتاؤں گا. ہاں جی ہاں جی بالکل. کیا پتر تسی زندگی وچ بڑے لوکاں نال مل کے کام کرنا ہے. ایک گل دا خیال رکھنا، جنی تواڈے پارٹنر نوں جدے نال تسی مل کے کام کر رہے ہو، جنی عزت انہوں اللہ نے پہلے دیتی ہوئی ہے نا، تیری وجہ نال وہ اضافہ ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے. پرلز آف وزڈم ہے یہ چیزیں، یہ اس کی وجہ سے عزت ہونی چاہیے. صحیح بات. تو بچپن سے ہی میری زندگی میں یہ رہا ہے کہ آئی لو ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو ایوری فن who comes in my way and who helps and who is working with me. I like to respect. And respect begets respect. Oh, that is automatic. اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت اجر دیتا ہے. اچھا. تو جو ہوتے ہیں نا لیڈر، وہ پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے. بنائے نہیں جاتے. بنائے نہیں جاتے. اس کی کوئی مشینری آئی نہیں، کوئی ایسی فیکٹری آئی نہیں. وہ میں نے اب پاکستان میں تو آپ کو اگر سیاسی میدان میں جائیں نا، سیاسی میدان میں جائیں تو اٹ دے روڑے پے نے، لیڈر ڈولر کوئی نہیں ہے ایک دے علاوہ. اچھا. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے پرائمری اسکول سے ہی لیڈر بنا دیا تھا. الحمدللہ، مطلب اللہ کا کرم ہے. ان دنوں انسپیکٹر آف اسکول آیا کرتے تھے اسکولوں کی، وہ بڑے متحرک ہوتے تھے، بڑے متحرک پہلے ہوتے تھے. تو میں چھوٹا سا تھا، میرے پاس کپڑے تو ہم کبھی چادر بھی پہن لیتے تھے، کبھی شلوار قمیض پہنتے تھے. تو میں نے اس انسپیکٹر آف اسکول آئے ہوئے تھے، تو مجھے ایک ٹاپک دیا گیا کہ اس پہ آپ نے تقریر کرنی ہے. تو میں نے کلاس کون سی تھی؟ جماعت تیسری جماعت میں. بالکل. اچھا. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کی نکر لی، اس میں رسی ڈالی اور نچے ڈال کے بابو بن کے اسکول چلا گیا. تو وہ تقریر میں نے کی، بڑی پرجوش ہو گئی. اللہ کے کرم سے اٹ بیکیم اے ہٹ. اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی وزٹر ہمارے اسکول آتا تھا، میرے ہیڈ ماسٹر کہتے تھے ادھر آپ ادھر تقریر سنا. سو دیٹ واز دا بگننگ آف مائی کیریئر. بورن ہٹر. It was the beginning of great career in life. ٹھیک ہے. اچھا. تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع سے ہی تربیت کی وجہ سے، تو بلڈ پہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی بلڈ. وی ہیو ڈسکسڈ ان ادر سب کانٹیننٹ کا بلڈ کیا ہے اور ویسٹرن کا بلڈ کیا ہے، وی ہیو ڈسکسڈ اٹ. اچھا. تو مجھے اللہ نے بچپن سے ہی لیڈر بنا دیا. پھر اب لیڈر کے لوازمات بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. ان میں سے آپ نے گزرنے ان مراحل سے. مجھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت پیدا کر دی شروع سے کہ بھائی لیڈر بھی بننا ہے، لیکن 3rd گریڈ میں پاس ہونے والا لیڈر نہیں بننا، 1st ڈویژن میں پاس ہونے والا لیڈر پڑھنا. سو آئی آلویز گیو ایکول امپورٹنس ٹو مائی سوشل ایکٹیویٹیز اینڈ ٹو مائی ایجوکیشن. ٹھیک. اینڈ دونوں کو برابر آپ لے برابر. اینڈ آئی ایم اے 1st ڈویژنر آل مائی لائف. میٹرک کے بعد میں ہمیشہ اسکالرشپ پہ رہا ہوں. اچھا. میٹرک کے بعد. ونڈرفل. اچھا. تو اس کے بعد میٹرک کے بعد میں نے ایف ایس سی کی گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے. ٹھیک. ایف ایس سی کی. اس میں بھی میں آیا تو میں تو ٹوبا ٹیک سے گاؤں سے آیا تھا نا، باقی وہاں بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بیوروکریٹ کے بیٹھتے تھے. I fought the first election for the secretary of the Students' Union. We were 5 candidates. I defeated all of them by a margin which was more than all the votes of all of them together. ان کا ایگریگیٹ اور آپ کا اکیلے کا. اچھا. ان سے زیادہ bigger than that. اچھا. تو I mean that also shows your leadership quality. یہ بھی. تو میں میٹرک کے بعد ہی اسکالرشپ ہولڈر تھا. ٹھیک ہے. پھر آگے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں. یہ لاہور والی جو جی لاہور یو ای ٹی جیسے کہتے ہیں. یو ای ٹی. ہاں جی. اب اس میں اتنا کمپٹیشن ہوتا تھا
جس کی انتہا نہیں. ہاں ان دنوں تو ہم سنتے تھے کہ یو ٹی میں داخلہ ناممکن, داخلہ تو بھول ہی جائیں نا, ناممکن کے پورا پاکستان تھا نا, ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان سب کا ایک ہی. ہاں اور ہم پورے پاکستان سے دونوں حصوں سے 120 اسٹوڈنٹس ور ایڈمیٹڈ ان آور کلاس. اچھا والا صاحب اس میں جو این ای ڈی یونیورسٹی تھی وہاں کی, وہ کراچی کی, وہ این ای ڈی والی تھی. نہیں ایگزسٹ کر رہی تھی. این ای ڈی اسکول ہوتا تھا کوئی, انجینئرنگ ابھی وہ بنی نہیں تھی. انجینئرنگ کالج ہوتا ہے, یونیورسٹیاں بعد میں بنی. بعد میں بنی. اچھا یہ بھی تو میکلیگن کالج شروع ہوا, پھر انجینئرنگ کالج بنا, پھر انجینئرنگ یونیورسٹی بنی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے وقت میں یونیورسٹی تھی. اچھا یہاں بھی آ کے میں نے الیکشن لڑا. ٹھیک. ہمارا ہر سال پنجاب یونیورسٹی کا ایگزام ہوتا تھا. اچھا یہ پنجاب یونیورسٹی کنڈکٹ کرتی. اٹ واز انڈر دا پنجاب یونیورسٹی انلیس دا لاسٹ ایئر. اچھا اچھا. تو اللہ کے فضل و کرم میں آئی واز اے فرسٹ ڈویژنر ایوری ایئر, اینڈ دین آئی فاٹ دا الیکشن فار دا پریزیڈنٹ آف دا اسٹوڈنٹس یونین, یو ای ٹی, یونیورسٹی آف انجینئرنگ. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ون against with a big margin, and I performed professionally beyond anybody's imagination. Dr. Mubashir Hassan was my teacher. اچھا. Dr. Syed was my teacher. Dr. Syed was my teacher. مجھے سب کے نام یاد ہیں. ہاں ہاں ہاں. اچھا بڑے نام ہیں یہ تو, بہت بڑے نام. تو اس وقت پریزیڈنٹ ایوب صاحب نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی جس کا نام تھا اسوپ, ایسوسیشن آف اسٹوڈنٹس یونینز آف پاکستان. تو اس کی انہوں نے ایک اجلاس بلایا کراچی میں, پریزیڈنٹس اینڈ سیکرٹریز آف آل دا اسٹوڈنٹ یونین ور ٹوگیدر. پریزیڈنٹ ایوب نے کہا کہ جب تک اسٹوڈنٹ میرے نال نہیں ملتے میں کیا کروں گا. تو ہم وہاں گئے, تو وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم نے میڈ مارک ان دیٹ ایسوسیشن. اور سب سے بڑی میں بات آپ کو بتاتا ہوں اپنی پریزیڈنسی کی. اب تھی انسٹالیشن سیریمنی آف دا پریزیڈنٹ. ٹھیک. تو آئی سا آل اوور دا کنٹری کہ ہو از موسٹ اپروپریٹ پرسن. پریزیڈنٹ ایوب کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان پاکستان واز جسٹس ایم آر کیانی. جی جی. سو آئی اپروچ کیانی صاحب. اچھا. اور نو میٹر واٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو آئی مینج. آپ پہنچ گئے. ان دنوں پرابلم نہیں تھی. I could go to the court and meet the Chief Justice. I could go to his house or meet him. There was no restriction. There was no restriction. اور ان کی مصروفیات کے باوجود I was able to convince him that he should come for the installation ceremony of my students' union. اچھا. تو اس میں لکھا ہے, ان کی ساری تقریروں کی 4 کتابیں ہیں, کیانی صاحب کی 4 کتابیں ہیں. اب اس میں بک نمبر 3 جو ہے اس میں جو میری ان کی تقریر تھی وہ پوری کی پوری ریپروڈیوسڈ ہے. اچھا. اور اس کا ٹاپک ہے, کیونکہ ہم انجینئر تھے سارے, اس کا ٹاپک ہے نیچرل کریکس. نیچرل کریکس. نیچرل کریکس. انہوں نے کہی دیکھے نا نیچرل کریک, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, تو انجینئر کہتے ہیں جی دیز آر نیچرل کریکس. تو اس کا ٹائٹل ہے نیچرل کریکس. ونڈرفل. کس چیز کو سمبلائز کرتا تھا نیچرل کریکس؟ یہ جب ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اگر سیمنٹ خراب لگائیں تو کریک پڑتے ہیں نا. کریک پڑتے ہیں. ٹھیک. تو انجینئر جو ہے نا, بجائے اس کے کہ کہہ رہے ہیں ہم نے چوری کی ہے, وہ کہتے ہیں یہ نیچرل کریکس ہیں. ٹھیک ٹھیک, یہ بات ہوتی ہے. اچھا. تو وہ کیانی صاحب جو تھے, ہی واز اے لیجنڈ آف ہز ٹائم. وہ ہی واز مائی چیف گیسٹ. اس کے بعد کیانی صاحب کی تقریر جو کراچی میں انہوں نے بار ایسوسیشن میں کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں لوگ سبز باغ دکھایا کرتے تھے, اب وقت آ گیا کہ ہمیں کالے باغ دکھاتے ہیں. اچھا. واہ. کالے باغ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایز اے ریزلٹ کالا باغ صاحب نے, وہ گورنر جو ہمارے رہے ہیں, گورنر کالا باغ, کالا باغ. جی جی. ایز اے ریزلٹ کیانی صاحب was murdered when he was on a visit to East Pakistan. He was poisoned to death. Now that's very unfortunate. جی جی. پھر کیانی صاحب کے ذریعہ پھر ایوان صدر تک آپ کہہ رہے ہیں نا وہ. نہیں دیکھیں, جب آپ ایک اس وقت کے چیف جسٹس, اب تو بات ہی چھوڑے نا, ہاں ہاں, اس وقت کے چیف کیانی صاحب کو آپ مل لیں نا تو you are a celebrity. ہاں, اور بڑے meeting کیانی صاحب you are a celebrity. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آئی بیکیم اے سیلیبریٹی. اس کے بعد پھر میں اسکالرشپ پہ امریکہ گیا. ٹھیک ہے.
میں کارنل یونیورسٹی نہیں، پہلے میں واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی گیا، ٹھیک ہے، وہاں سے میں نے ماسٹرز کی، ٹھیک ہے، اور ماسٹرز میں نے کی ان دا شارٹیسٹ ٹائم 3 سیمسٹرز میں. اچھا 3 سیمسٹرز میں میں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی. اور اس کا ایک ہی میں ایلیمنٹ آپ کو بتاؤں گا ماسٹرز ڈگری میں. اس کے بعد آپ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو پھر ایڈمیشن کے لیے آپ اپلائی کر دیتے ہیں. میں نے اپلائی کیا، مجھے کارنیل یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا. تو کارنیل یونیورسٹی کا کورس 1 ہفتہ پہلے شروع ہو رہا تھا. اچھا، تو میں ایک کورس لے رہا تھا میتھمیٹکس کا، جو ایک کورس دیٹ واز میتھمیٹکس فار انجینئرز. اچھا کورس لے رہا، ٹھیک ہے، اس میں 46 اسٹوڈنٹس تھے. 46 اسٹوڈنٹ. میں اپنے پروفیسر کے پاس گیا. زیادہ ادھر ہی کے تھے، ویسٹ کے لوگ تھے زیادہ؟ سارے امریکن. سارے امریکن سے؟ نہیں، فارن اسٹوڈنٹ تو تھے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ لیکن پاکستان سے ایک ہی تھے، آپ ہی تھے؟ نہیں، میں انجینئر میں ہی تھا. باقی اگری یا مرغیوں والے تھے یا مرغیاں پالنے والے یا وہ تو انجینئر میں ہی تھا. اچھا اچھا. تو جب میں اپنے پروفیسر کے پاس گیا، میں کہا سر میرا یونیورسٹی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے 1 ہفتہ پہلے. تو مجھے پروفیسر کہتے ہیں ویل یو شوڈ نو واٹ از یور گریڈ. میں کہا سر ہاؤ ڈو آئی نو، میں نے امتحان فائنل امتحان نہیں لیا. کہتا نو یو آر گیٹنگ اے گریڈ، یو کین گو 1 ویک ارلیئر. اچھا، تو پوری اس 46 کی کلاس میں 2 اے تھے، ایک میرا تھا، ایک انڈین لڑکا تھا اس کے تھے. اچھا. اب جب میں وہاں تھا تو ایک مجھے ریسرچ کرنی تھی شوگر بیٹس پہ، واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی، واشنگٹن اسٹیٹ میں ماسٹرز کے لیے ایک مجھے تھیسس لکھنا تھا ٹھیک، ماسٹرز ڈگری کا. ٹھیک ہے. اچھا. تو میں نے ایگریکلچر ریسرچ پہ شوگر بیٹس پہ کیا. اچھا. اور وہ شوگر بیٹس پہ تجربہ کیا، مختلف اریگیشن، مختلف فرٹیلائزر، یہ ساری کام کیا، سارے کام کیے. ٹھیک. اور پھر اس پہ پیپر بھی لکھا. ٹھیک ہے، اس پہ پیپر لکھا، ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بھی کی اس کے، جو بیٹ کراپ پہ نہیں، پوری کراپ نہیں، اس کا پورا تھیسس بھی لکھا. ٹھیک ہے. اور سبمٹ کیا. اور اللہ کے فضل و کرم میں آئی کمپلیٹڈ مائی ماسٹرز ڈگری ان اے گریڈ. Wonderful. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم I was president of the Students Association of Canada and America at Washington State University. واہ، اچھا. پھر وہاں سے آپ آتے ہیں کارنل میں؟ جی ابھی سے نا، ابھی تو ایک مین کانٹریکٹ تو وہاں وہ. ہاں ٹھیک ہے. پھر سمر کی چھٹیوں میں میرے دوست تھے، ان کے ہاں گیا ہوا تھا یکما ویلی میں. اچھا. یکما ویلی میں ایک دن چلتے پھرتے ہم نے وہ پتا، انہوں نے کہا جی یہاں کانگریس لیڈی ہے ایک، مسز مے، کیتھرین مے، ریپبلکن گورنمنٹ کے کانگریس لیڈی. حکومت ریپبلکنز کی تھی تب؟ حکومت کا وہاں فرق نہیں پڑتا، کانگریس اور ہوتی ہے، سینیٹ اور ہوتی ہے، پریزیڈنٹ اور ہوتا ہے. کانگریس مین بہت امپورٹنٹ ہے وہاں. تو اس وقت جانسن واز پریزیڈنٹ. اچھا اچھا. تو ہم لنڈن بی جانسن، تو میری ملاقات کیتھرین مے سے ہو گئی. اچھا. شی بیکیم مائی بیسٹ فرینڈ. ونڈرفل. اینڈ آئی کیم ٹو واشنگٹن اینڈ میٹ مسز کیتھرین مے، جس نے مجھے بڑے لوگوں سے انٹروڈیوس کروایا کانگریس میں اور مجھے بڑا ایلیویشن دیا. ٹھیک ہے. اینڈ آئی کنونسڈ ہر کہ جب میں اپنی ایجوکیشن ختم کروں گا نا، یو ول کم ٹو پاکستان ٹو وزٹ. اچھا. اینڈ شی ایگریڈ. اچھا. اچھا. اس کے بعد میں کارنیل یونیورسٹی چلا گیا. نو کارنیل یونیورسٹی، نو آئی وی لیگ. جب آئی وی لیگ کا نام آپ لیتے ہیں نا امریکنز کے خلاف تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یو مسٹ بی ویری بریلینٹ. میں کہ یہ تو نہیں پتا، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ایون دیر آئی وہاں جو پہلے ریکارڈ تھا نا سول انجینئرنگ میں. اس وقت ہم بریک پہ جانا تو پلیز ڈو ریمبر کہ آئی وی لیگ سے آگے ہم نے چلیں گے. بالکل ناظرین، ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اقبال والا صاحب. اور ڈاکٹر صاحب ہماری جو بات لاسٹ ٹائم ہو رہی تھی کہ جب آپ کارنل یونیورسٹی میں تشریف لے گئے، اس سے پہلے آپ کی وہاں کانگریس وومن جو تھیں ریپبلکن کی مسز کیتھرین مے، ان سے ملاقات ہوئی. تو دا مائک از اوور ٹو یو. آپ کے دوست بھی بنی اور انہوں نے آپ کو مزید کانگریس مین سے ملایا. دین وی پروسیڈ نو. مائک از اوور ٹو یو. میں جب کارنیل میں گیا ہوں جی، کارنیل میں اس وقت جو ایڈمیشن ریشو تھی 37 اپلائیڈ 1 admitted. 1 admitted. And you were the lucky one. I was the lucky one to be admitted. اس سے پہلے میں نے سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا. ٹھیک ہے. اور میں نے پی ایچ ڈی کرنا تھا اسٹرکچرل انجینئرنگ میں اسپیشل. ٹھیک ہے.
مجھ سے پہلے ریکارڈ جو تھا ایک ٹرکش اسٹوڈنٹ تھا جس نے ماسٹرز کی فرام MIT. اچھا. اور 3.5 سال میں آ کے PhD کی کارنیل میں. اچھا. 3.5 سال میں ماسٹرز کے بعد. وہاں ریکارڈ کارنیل میں ریکارڈ تھا 5 سال میں PhD ہوتی تھی. PhD یعنی اس نے ریکارڈ بریک 5 سال کا کیا تھا. اس نے ریکارڈ 3.5 سال میں کیا. اللہ کے فضل و کرم کے آپ کے پاکستانی نے 3 days less than 3 years میں PhD حاصل کی. ماشاء اللہ. I was on a scholarship holder. I was دیکھیں وہاں بڑی, یہاں تو ڈنگروں کا کھاتا ہے نا, ڈنگروں کا. وہاں فیکلٹی کمیٹی آن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ افیئرز. I was selected to become the member of the faculty committee on international student affairs. یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. کارنیل میں 83 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس تھے. 83 کنٹریز. میں ایک تو یہ تھا ممبر آف دا فیکلٹی کمیٹی. دین آئی واز پریزیڈنٹ آف اگین پاکستان ایسوسیشن آف امریکہ اینڈ کینیڈا ایٹ کارنیل. ٹھیک. اچھا. ہم نے 2 انٹرنیشنل, بیسیکلی میں 2 انٹرنیشنل کانفرنس وہاں کی. اچھا. کارنیل کے اندر ہی. کارنیل کے اندر, جس میں پورے امریکہ سے لوگ آئے پورے. میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں. دونوں کانفرنسز کی تھیم کیا تھی؟ انٹرنیشنل افیئر, ڈیولپمنٹ. میں آپ کو یہ بتانے والا ہے کہ جو بھی تھیم ہو, مائی تھیم واز کہ پاکستان از گریٹ. دیٹ واز مائی پرپز ٹو پروو پاکستان از آؤٹ اسٹینڈنگ. میں آپ کو ایک واقعہ, ان دنوں بیافرا کی وار, you have to prove. People only believe when you prove. میں نے وہی کہا کہ آپ نے کچھ کر کے دکھایا تو انہوں نے بلیو کیا. اچھا. بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا. نائجیریا میں وار شروع ہوئی تھی, ریوولٹ ہو گئی. بیافرا میں پڑھے لکھے کرسچن تھے سارے, جو مسلمان تھے وہ they were lazy as usual. بیافرا وار ہو گئی, they wanted independence. اب وہ تو جنگ ہو رہی تھی. All of a sudden with the connivance of the advisor students union, وہ 5-6 بیافرن آ گئے. اچھا. کارنیل میں ایڈمٹ کر لیے گئے؟ نہیں, وہ اسٹوڈنٹ تھے. اچھا, اسٹوڈنٹ تھے. لیکن وہ میں آئی واز سیکرٹری جنرل آف دا اسٹوڈنٹس یونین ایٹ کارنیل یونیورسٹی آلسو. اچھا, نون ایز ایسوسیشن ناٹ یونین, ہے نا؟ تھی وہ یونین ہی فار آل پریکٹیکل پرپز. ہاں, یونین. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس ایسوسیشن, مطلب یونین ہی. میں سیکرٹری جنرل تھا. ٹھیک ہے. وہ آ گئے. پہلا تو میں نے کیا کہ جب الیکشن ہوئے نا اس یونین کے, 5 ممبر ہم نے سلیکشن کرنے تھے. میں سیکرٹری جنرل تھا, باقی 4 میرے نامینی تھے. اچھا. اس باڈی میں. دیٹ از ہاؤ یو مینج یور افیئرس. اس میں نامینیشن وہاں بھی ہوتی رہی ہے. نہیں, اسی طرح ہوتا ہے نا, کراؤڈ ہے بیٹھا, اس میں سے آپ نامینل. میں ایک چائنیز کو پریزیڈنٹ بنایا, ایک پاکستانی کو ممبر بنایا, سعودی کا یمنی, ڈاکٹر یمنی واز ون آف دا ممبرز. ڈاکٹر ذکی یمنی؟ نا, ڈاکٹر محمد یمنی, ان کا منسٹر آف انفارمیشن تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک تو بڑے فیمس ہوئے تھے نا, آئل منسٹر بھی تھے. وہ آئل تھا. دوسرا یمنی, یہ فیملی تقریباً وہی ہوگی نا. وہی ہے, انفارمیشن کے منسٹر تھے سعودی عربیہ میں, انفارمیشن کے منسٹر تھے. ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ ٹاپ کے لوگ, ایک چائنیز, ایک عربین, ایک پاکستانی, ہو گئے نا 4, تو 5واں میں. دس واز مائی یونین. تو یہ بیافرا والے لوگ آ گئے کہ جی آپ ہمیں ریکگنائز کریں گے, وی آر اے انڈیپینڈنٹ کنٹری. اچھا. اینڈ آئی ٹیل یو, اگر کارنیل میں ہم یہ کر دیتے تو دنیا میں بیافرا بن کے ہی رہتا. اگر, کیونکہ کارنیل میں لوگ آتے تھے, سیکرٹری آف اسٹیٹ آتے تھے, بڑے بڑے وائس پریزیڈنٹ آتے تھے, بڑے بڑے لوگ آتے تھے. یو آر دا موسٹ پاورفل ماؤتھ پیس آف ماؤتھ پیس. میں ڈٹ گیا. میں کہا جاؤ دوڑ جاؤ, جا کے یونائٹڈ نیشن میں اپنا نام پہلے اپروو کرواؤ. ہو دا ہیل آر یو ٹو کم ٹو اے یونیورسٹی اینڈ آسک اس ٹو اپروو؟ یہ آپ کا پرنسپل اسٹینڈ تھا. ٹھیک تھا, پرنسپل اسٹینڈ. یا اچھا. دین یونائٹڈ نیشن میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی, یونائٹڈ نیشن میں سرونا کانفرنس, SIRUNA. ٹھیک. اب کارنیل یونیورسٹی میں 83 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس تھے, بٹ آئی واز سلیکٹڈ ٹو ریپرزینٹ the student body at Cornell at the United Nations. ٹھیک.
میری نامینیشن کارنیل یونیورسٹی سے ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن میں تو پاکستانی ہوں, جہاں جاؤں گا پاکستان کا نام تو ہوگا. فرام امنگسٹ دی 83 countries. 83 کے اسٹوڈنٹس سے آئی واز نامینیٹڈ ٹو ریپرزینٹ انٹرنیشنل کمیونٹی. دس واز اے کانفرنس. اس کانفرنس میں 260 اسٹوڈنٹ لیڈر آئے تھے دنیا سے. اچھا, 260 اسٹوڈنٹ لیڈر پارٹیسپیٹڈ. 1 week کانفرنس تھی. انڈیا سے 4 اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. اچھا, پاکستان سے تو ماشاءاللہ نہ کوئی بھتیجا تھا کسی نے, نہ بھانجا تھا, تو میں ہی تھا پاکستانی. ٹھیک ہے. پہلے دن سے لے کے پورے ایک ہفتے میں آئی ایلیویٹ دا نیم آف پاکستان ان دیٹ کانفرنس ایٹ ایوری لیول. اور رشین امبیسڈر, سعودی امبیسڈر, ملیشین امبیسڈر, اسرائیلی امبیسڈر, جو 6 day وار ہوئی تھی امیجیٹلی اس کے بعد تھی. نان پرولیفریشن ٹریٹی واز سائنڈ وین وی ور ان دا یونائٹڈ نیشنز. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے مجھے نصیب کیے. ہاں جی, تو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ پی ایچ ڈی میں نے کر لی 3 days less than 3 years. 2 years. 3 years. 2 days less than 3 years. 2 days less than 3 years. تو میں جب بھی امریکہ جاتا ہوں میں کارنیل یونیورسٹی وزٹ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں وزٹ کرنے کی. اللہ کے فضل و کرم میں ایز آف ٹوڈے مائی ریکارڈ از دیئر. یہ کارنیل کہاں پہ سچویٹڈ ہے؟ یہ نیو یارک کے سینٹر میں. اچھا اچھا اچھا. اباؤٹ 220 miles فرام نیو یارک ویسٹ. ٹھیک ہے. بس نیو یارک اسٹیٹ میں, نیو یارک کے سینٹرل اسٹیٹ میں. سمجھ گیا. اوپر سیراکیوز ہے, ٹھیک ہے, اور نیچے یہ کارنیل ہے, ایتھیکا. ریگن جب ایکٹر تھا تو اس وقت مووی کا سینٹر ایتھیکا ہوتا تھا. اچھا, ریگن کی مووی بنی ہوئی ہے جب ایتھیکا سینٹر تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اب میں جب واپس آیا ہوں کارنل سے پھر یو کیم ٹو پاکستان؟ ابھی نہیں آیا. اچھا, وہاں امریکہ میں انٹرویو جو ہوتے ہیں نا جاب کے لیے, اگر آپ نے گریجویٹ مئی میں کرنا ہے نا تو انٹرویو اکتوبر سے لے کر فروری تک ہوتے رہتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ جنہیں پانی ہے نا وہ پہلے پتا لگ جائے گا 3 سال ہے اگے کی کرنا جا کے, تو 2-3 مہینے 4 مہینے کا انتظار نہیں کرتے. I was offered a job in Shell, Houston. Shell Houston, جو کہ صرف 5% وائٹس کو ملتا تھا. ہاں تو بھائی تو بڑی پریسٹیجیس. 5% امریکنز کو ملتا تھا. After that, I decided no, I will go back to my country and I will serve my country. So, I came back. You didn't accept that offer? No. ٹھیک ہے. I came. اللہ نے مجھے میرے نصیب میں کیا کہ میں جب واپس آ رہا تھا تو چھوٹے موٹے گناہ تو بندوں سے ہو ہی جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا, میں حج اکبر کرنے چلا گیا واپسی پر. اتنے خوبصورت ہو کے بھی آپ نے گناہ نہیں کیا, یہ بڑی ویسے میں اللہ کے فضل سے میں آ کے نہیں گناہ کس سے نہیں, اللہ معاف کرے اللہ. تو میں نے آتے ہوئے حج اکبر کیا سعودی عربیہ میں, اور میرا حج بھی ایسے ہوا تھا جیسے ون آف دا پرائم منسٹر کی پکنک بھی ایسی نہیں ہوتی ہوگی جیسا میرا حج ہوا وہاں جو ہوا. اچھا, اس کے بعد میں یہاں آیا تو میری ایک کمٹمنٹ تھی ایگریکلچر یونیورسٹی میں. I was under an agreement to serve the university for 5 years. ٹھیک. اب میں نے پہلا کام تو یہ کیا, وہاں میں نے دیکھا تو آپ کا جو وہاں لرننگ تھی وہ یہاں پہ اپلیکیبل تھی, یہ تو ایگریکلچر کا شعبہ نہیں, وہاں انجینئرنگ کی فیکلٹی ہے, پوری فیکلٹی ہے. انجینئرنگ فیکلٹی ہے, اس میں 85% سول انجینئرنگ ہے. اچھا اچھا اچھا. ایگریکلچر نالج. ٹھیک ہے. 85% انجینئرنگ سبجیکٹس ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, تو I was appointed head of the civil engineering department at the agriculture university. But my mission was not to stay at a university. I was not meant to stay as a professor. I'm a practical person. I like to dirty my hands and do some work. تو میں نے آتے جب دیکھا ماحول یونیورسٹی کا, وہاں ایک بہت بڑی لعنت تھی ایگریکلچر یونیورسٹی میں برادری ازم کی. جٹ, رائیں, راجپوت, گجر سارے بکھرے ہوئے گروپنگز بنی تھی. اوہ اتنی لعنت تھی جس کی انتہا نہیں. میں نے یہ مشن لیا کہ میں نے اس چیز کو توڑنا ہے. میں نے رہنا بہت تھوڑی دیر ہے, لیکن میں نے ایک کام کر کے جانا ہے. I will hit it hard. میں نے ایک میرے رشتے دار تھے وہاں, میں نے ان کو بلایا. میں کہا یار مجھے 10 آدمی ڈھونڈ دو فیکلٹی میں سے جو مجھے دھوکہ نہ دیں. جو میں کام کرنے جا رہا ہوں وہاں بڑی سختیاں آنی ہیں. یہ بھی مشکل کام تھا ویسے, بہت مشکل. نہ دینے والے لوگ
کم ہی ملتے ہیں. میں کہنا وہاں تو پروفیسروں کی یہ حالت تھی کہ اگر 2-3 دن پروفیسروں کی ایک بےزتی نہ کرے نا وائس چانسلر تو اپوائنٹمنٹ لے کے جاتے تھے کہ سر کوئی ناراضگی ہوگی 2-3 دنوں انہیں بےزتی نہیں کی تھی ناراض. میں دس واز اے کنڈیشن. آئی سیڈ نہیں, میں کہوں گا میں ٹیچر کا مقام بھی بدلوں گا اور یہ برادریزم بھی ختم کروں گا. It is an educational institution where there should be educational atmosphere. بالکل ہونا تو یہی چاہیے. تو میں نے اپنے عزیز کو کہا, وہ وہاں پروفیسر تھے, میں نے کہا مجھے 10 بندے ڈھونڈ دو جو مجھے دھوکہ نہ دیں. مجھے صرف ان کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے, مجھے دھوکہ نہ دیں. They should be trustworthy. اگر وہ نہیں چل سکتے تو مجھے بتا دیں لیکن دھوکہ نہ دیں. بلیو می, انہوں نے مجھے 10 بندے دیے اور they all stood by me except one شیخ صاحب. ایک میٹنگ میں جب رگڑا لگا نا وائس چانسلر کا اور ڈینوں کا رگڑا چڑھنے لگا تو وہ میٹنگ میں آئے. I praise him. He crumbled. I praise him. اچھا. He came to my meeting and he said والا صاحب میں نہیں چل سکتا, مینوں معاف کر دو, میں تاب نہیں لا سکتا. میں نے کہا جی کوئی شیخ صاحب آپ جائیں. I praise you, I respect you. For being frank, candid. You have been candid. صحیح بات ہے. تو میں نے اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن اسٹیبلش کر دی. اچھا. And I first time in that university history. وہ کرتے کیا, پہلے تو کبھی سنا نہیں, سوال ہی نہیں پیدا. وہ کرتے کیا تھے, جب ذرا کوئی آواز آتا تھا, that was more of a property dealer's office than a university. What I saw, it was so unfortunate. There was no education. سفارش, میرا کیمسٹری کا ٹیچر پروفیسر فرام گورنمنٹ کالج, ہی وینٹ فار دا ٹیسٹ. تو 100 لڑکے تھے, ان کا ایگزامینیشن تھا ایگریکلچر یونیورسٹی میں, ٹیسٹ دینے جاتے ہیں نا. جی جی. تو ایک لڑکے کا پیپر نا پروفیسر نے جا کے خود ہی اٹھا لیا. تو لڑکا بڑا پریشان ہو کے آیا کہ سر میں کوئی گناہ کیتا, میرا تسی پیپر کیوں اٹھا رہے؟ کہتا ہے نہیں پتر, 100 لڑکے ہو, تسی میری کلاس 99 سفارشیں تو میرے کو آگے پہلے آ گئی ہیں, تو میں کہا تیری سفارش میں خود ہی کر دینا, تیری سفارش میں خود ہی کر دینا. اچھا ٹھیک ہے. تو ان حالات میں اتنے برے حالات تھے. میں نے اسٹوڈنٹس ایسوسیشن اکیڈیمک اسٹاف ہاں وہ پہلے نہیں تھی. اینڈ آئی واز الیکٹڈ دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن. دیٹ واز یور فرسٹ وکٹری. فرسٹ آپ کی گرپ میں آ گئی نا پھر, بگ وکٹری. ہاں گرپ میں آتی گئی. ایک دن میرے پاس 20-25 لڑکے آئے, وہ 2 ایگزام میں فیل ہو چکے تھے, 2 ایگزام سے فیل ہو چکے تھے. دے وانٹیڈ اے 3rd سپلیمنٹری ایگزامینیشن. میرے پاس وہ اس لیے آئے کہ میں پریزیڈنٹ تھا, کہ پریزیڈنٹ کا روب ڈال کے اکیڈیمک کاؤنسل کو کر لیں گے. میں نے کہا بیٹا آ جاؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ, یا مجھے کنونس کر لو, میں تمہیں کنونس کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ, تمہاری زندگی کا یہ مشن ہے کہ ایک کاغذ لو اور تمہیں نوکری بھی نہ ملے اور دھکے کھاتے پھرو, یا تمہاری معراج بہت بڑی ہے, وائی ڈونٹ یو اڈاپٹ کہ آج تم میری بات مانو, میں آپ کے ساتھ وائس چانسلر کے پاس جاتا ہوں اور ان کو میں کہتا ہوں کہ سب پروفیسرز کو مجبور کریں کہ وہ پورا کورس پڑھائیں, پورا کورس سال میں پڑھائیں, اور سفارش کسی کی نہ مانے. بالکل یہ نہ مانے. اور لڑکے مجھے کہنے لگے سر سارے ٹیچروں ہم ملائے ہوں تو سارے ساڈے نال نے. میں کہا یا تسی مینوں منا لو یا تسی مان جاؤ. وہ بعد میرے کول کوئی نہیں آیا تو کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیتا. ٹھیک ہے. رائے راست پہ آگے پھر بعد میں شاید اس وجہ سے آگے ہوں. جسٹس چیمہ صاحب, افضل چیمہ صاحب, افضل چیمہ صاحب, ہاں جی جی, ہی یوزڈ ٹو بی ممبر آف دی اکیڈیمک کاؤنسل. ٹھیک ہے. اینڈ وہ ایک اور بھی ہوتی تھی بڑی باڈی, اس کے ممبر تھے, اور وہ ہمارے فیملی فرینڈ تھے, میرے والد صاحب کے بہت فرینڈ تھے. اور وہ نزدیک سے شاید عزیزداری بھی ہو گئی. برادری تو نہیں, برادری کی وجہ سے ہم نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. چیمہ صاحب واز این ایجوکیٹڈ پرسن. ٹھیک, میں جانتا ہوں. اور چودھری قاسم جو الیکشن جیتتے تھے وہاں, وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے, لیکن میرے وہ والد صاحب کے دوست تھے چودھری قاسم. چیمہ صاحب جو تھے میرے ایلڈسٹ بردر ان لا کے کلاس فیلو تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے, وہ میرے والد صاحب کو ماما جی کہتے تھے, ان کے ماما جی پڑھا لکھا بندہ رہا, مطلب ہی فورسڈ مائی فادر ٹو سوئچ ٹو چیمہ صاحب. اچھا. سو چیمہ صاحب won that National Assembly election by 37 votes in the history of Pakistan. اچھا 37 ووٹس کا مار دیا. 37 ووٹس. اس کے بعد چیمہ صاحب پلیڈ اے ویری اسمارٹ گیم. تو میاں باری صاحب فیصلہ آباد میں جو تو ہی واز لیڈر آف دا مسلم لیگ, میاں باری صاحب, اور وہ بہت بڑی فیمس فیملی تھی فیصلہ آباد کی. ہی جوائنڈ میاں باری صاحب. اچھا, چیمہ صاحب نے ایسوسیشن کر لی میاں باری سے. ایز اے ریزلٹ
he became the senior deputy speaker of the National Assembly and later on 4 days president of Pakistan also. تو ایک دن وہ ممبر تھے تو مجھے بلایا, میں ابھی ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہی تھا, میں صرف 7 months رہا ہوں ایگریکلچر یونیورسٹی میں, 7 months. تو میں ایک دن ملنے گیا تو مجھے کہتے ہیں او بیٹا کیا ضرورت ہے کھپ چھپ پان دی, چپ کر کے اپنا نوکری کرو, کی لوڑ ہے ایسوسیشن بنا دی, کی لوڑ ہے کام کرن دی, چپ کر کے تسی گزارا کرو, انجوائے کرو. کیونکہ چیمہ صاحب نے اپنی زندگی کوئی خیر دا کام نہیں کیتا سی. اچھا, چیمہ صاحب نے 2 کام کیتے اپنی زندگی, صرف اپنے 2 سن لا نو جڑا عدالت دے وچ کھڑا ہوندا نا پولیس افسر, وہ 2 افسر بنائے, ساری زندگی ایک کام کیتا. تو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی اور پریزیڈنٹ بھی رہے. ایسے بے خیر لوگ بھی ہوندے نے جنہاں دا کوئی فائدہ نہیں, کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا after 7 months you switched to some other. نہیں, اس کے بعد اب میں تو انڈر کانٹریکٹ تھا. ٹھیک ہے, for 5 years or 3 years. 5 years. اچھا, اب جب میں نے ایسوسیشن بنا لی, سارا کام ہو گیا, میں پریزیڈنٹ بھی بن گیا, تو مینوں وائس چانسلر کہندا ڈاکٹر والا تو کسی طرح جا نہیں چھڈ نہیں سکدا اس یونیورسٹی جا, سانو سکھ دے سال لین دے, سانو بھی سال لین دے. میں کہا جی میں چلا جانا, مینوں داؤد ہرکولیس نے جاب دیتی ہے, میں چلا جانا, کنٹریکٹ کرو کینسل. لیکن نہیں کینسل نہ کرو, میں نہ رکھ لینا ہوتا, جب 5 سال پورے ہون گے تو کینسل کر دینا. ٹھیک ہے. سو دے الاؤڈ می, دے یوزڈ ٹو کم ٹو داؤد ہرکولیس, دے میٹ می. آئی واز پروجیکٹ مینیجر آف داؤد ہرکولیس. آئی بلٹ کہوٹا, نہیں آئی بلٹ داؤد ہرکولیس فرام A to Z. داؤد ہرکولیس ویری بگ پلانٹ. اچھا, فرٹیلائزر کا تھا نا, فرٹیلائزر. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم I had specialized. I think it was the biggest, largest. At that time, it was the largest one in Pakistan. And I specialized optical alignment. اچھا, as a special course, optical alignment. اور داؤد ہرکولیس کا ہر آئٹم آف جو تھا مشینری کا, میں نے اس کی آپٹیکل الائنمنٹ کی. اچھا, ورنہ 5-6 بریک ڈاؤن ہوئے تھے جن کو میں نے ٹھیک کیا. تو ہمارے ہوتے ہیں ریئیکٹر ٹیوبز ہوتی ہیں, کوئی 100-150 فٹ اونچی, 2 ٹیوب تھے بنڈل, وہ لیک کر کے. اب مینجمنٹ بیٹھی کہ کیا کریں, ان کو تو کرتے وہ تو 6 مہینے کا کام تھا. تو اس وقت 50 لاکھ کی ہر روز انکم تھی, پروڈکشن تھی, کیا کریں. فیصلہ کیا جی دیکھیں امریکہ میں یہ بنڈل ٹیوب ملتا کہ نہیں ملتا. وہاں امریکہ سے ہمیں مل گئے. ہم نے بائی جہاز, مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ بائی ایئر کرافٹ. اچھا, ایئر لفٹ کیا آپ نے؟ ایئر لفٹ کیے 2. ٹھیک ہے. ادھر سے 2 بوائے ٹریکٹر لے کے ایئرپورٹ سے لے گئے. میری ڈیوٹی لگ گئی شام کی, اور ان کو ریئیکٹر ٹیوب کے بنڈل کو اتارنے کے لیے کم از کم 2 ہفتے لگتے. میں نے 1 رات میں ان کو اتار دیا. Give incentive to the labor and they work very hard. ہاں, یہ تو ہے. If you are hard working, یہ بھی ایک لیڈرشپ ابیلٹی ہے. Absolutely. Getting things done from others. ان کو موٹیویٹ بھی کرنا, ٹارگیٹس بھی دینے. ریئیکٹر ٹیوب کا بنڈل ہوتا تو 6 مہینے لگتے. آپ ذرا نقصان دیکھیں, ہم نے 2 ہفتے میں ریئیکٹر ٹیوب لگا دی. اس کے بعد پلانٹ کے 4 حصے ہوتے ہیں امونیا پلانٹ کے. امونیا پلانٹ سب سے مشکل ہوتا ہے. یوریا پلانٹ, سرفیسز پلانٹ, واٹر بیگنگ اینڈ شپنگ وہ آسان ہوتے ہیں. تو مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ کیا کریں, باقی تو سارے پلانٹ تیار ہو گئے ہیں, 3 امونیا پلانٹ ابھی تیار نہیں ہوا. اور اس کی لیکیج کا بھی ڈر ہوتا ہے کوئی, میرا خیال ہے لیکیج وغیرہ کوئی اس طرح کی نہیں, مطلب نہیں, اس کو ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. امونیا پلانٹ کو اسٹارٹ اپ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اچھا. تو مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 لاکھ ٹن فروزن فرٹیلائزر فرام ملتان خریدتے ہیں. اچھا. اور اس کو ری میلٹ پلانٹ, ایک پورا ڈیزائن کرنا تھا ری میلٹ پلانٹ. آئی ڈیزائن دا ری پلانٹ ان 6 weeks. ہم نے وہ پلانٹ لگایا اور 3 لاکھ فرٹیلائزر جو تھا, 3 لاکھ ٹن اس کو ری میلٹ کر کے تو اپنا پلانٹ 6 مہینے پہلے چلا دیا. 6 مہینے. آپ اندازہ لگائیں 50 lakhs پر ڈے ملٹیپلائڈ بائی 36, ذرا اندازہ لگائیں. اور داؤد ہرکولیس واز ان پروڈکشن 6 months in advance. اچھا, وہ اپنا جو ٹائم تھا اس کا اس سے پہلے مارکیٹ میں آ گیا. اچھا. دیٹ از ہاؤ یو اچیو تھنگس. اس کے بعد میں نے اپنی کمپنی اسٹیبلش کر لی, اپنی کمپنی پرائیویٹ. آئی ریزائن فرام داؤد ہرکولیس. 5 سال میں رہا, 5 سال. اور بھی بڑے بڑے کارنامے داؤد ہرکولیس میں کیے, بڑے کام کیے. اور لیکن میں نے کسی کی بدماشی برداشت نہیں کی.
بدماشی. ان کی یونینز وغیرہ بھی کوئی اس وقت تھی نا. اس وقت Dawood had lost 65% of their assets in East Pakistan. اور احمد داؤد بالکل ان ایجوکیٹڈ تھے پر ویری انٹیلیجنٹ مین. وہ حسین داؤد کے باپ تھے, رزاق کے نہیں تھے. رزاق کے نہیں. اچھا حسین داؤد کے باپ. رزاق از اے کروک. اچھا رزاق کے وہ کچھ نہیں لگتے تھے. رزاق کا بھتیجا تھا. وہ سلیمان, رزاق کے باپ کا نام تھا سلیمان. ٹھیک ہے. داؤد احمد داؤد صاحب, انہوں نے اب ایسٹ پاکستان کے بعد داؤد ہاسپیس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. اچھا وہ آئے, وہ سیلر تھا نمبر 3 ان داؤد ہرکولیس امریکن. اس میں کمرے میں گئے, سیلر تھا اس کا نام, SELL. تو سیٹھ صاحب اس کو جا کے کہا, یو سیلر یو شوڈ بی آن اے شپ, وٹ آر یو ڈوئنگ ان دس آفس. یعنی ہی اسٹارٹڈ انسلٹنگ دا امریکنس. سو ہی گاٹ offended. نیچرلی. اس کی تو چھوڑیں, کنگری واز دا جنرل مینیجر فار پاکستان. تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں یہ کنگری رامجادہ تو CIA کا ایجنٹ ہے. وہ سیٹھ صاحب کو پتا تھا کہ امریکن کمپنی کا ہر نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ CIA کا ایجنٹ ہوتا ہے. وہ تو ہوتا ہے, وہ اس کو مائنڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اینی ہاؤ شیخ صاحب نے ان کو 1 سال نکال دیا, 5-6 مہینے میں امریکن کو نکال دیا. ان کا کانٹریکٹ تھا فار 5 years. اس کا ڈس ایڈوانٹیج پاکستان کو یہ ہوا کہ 5 سال تک کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. کریڈیبلٹی 5 سال میں انویسٹمنٹ نہیں آئی. اب میں انویسٹمنٹ پہ آتا ہوں. ڈاکٹر محبوب الحق, ہی اسٹارٹڈ اے فرسٹ پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, وچ واز بلڈنگ اے ڈیول روڈ, پہلے فرام کراچی ٹو نوشہرہ, 1660 کلومیٹر کی روڈ. میں نے دوستی لگائی غفار آدم جی سے. وی وینٹ ٹو ٹرکی. اس وقت غلام اسحاق خان کو $50 ملین مارکیٹ سے نہیں ملتے تھے, رو رہا تھا. میں اور غفار آدم جی گئے, 4 ہم نے اٹیلین کمپنی سے جنہوں نے یہ تربیلا ڈیم بنایا, ٹھیک ہے, اس کمپنی سے نیگوشیٹ کیا اور ان کو کنونس کیا, اور وہ $500 ملین لے کے وہ روڈ بنانے آ گئے. 83 وی سبمٹڈ دا کوٹیشن کہ 3 سال میں کراچی سے لے کے نوشہرہ تک ڈیول کیریج وے بن جائے گی. پہلے تو سنگل روڈ تھی نا, شاید سنگل روڈ تھی, ڈوئل کیریج تو ہے نہیں تھا. نہیں, اس کانٹریکٹ ہمارا یہ تھا کہ پہلے ایک ڈبل روڈ بنائیں گے سائڈ بائی سائڈ آل دا وے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایگزسٹنگ ہے اس کو اپگریڈ کریں گے, ٹھیک ہے. اور جو نئی روڈ بنائیں گے نا اس کے نیچے ہم انڈر گراؤنڈ ایئر بیسز بھی بنا دیں گے. اچھا, کیونکہ ہماری لڑائی ہوتی ہے انڈیا سے, ہمارے جہاز اتنی تو ایئرپورٹ نہیں ہے, اور وہ سیفٹی پرپز سے بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ انڈر گراؤنڈ فیول انڈر گراؤنڈ فیول کے لیے ایئر کرافٹ نے آنا ہوتا ہے تو بنا دیں گے. لیکن غلام اسحاق خان سیبوٹائز دیٹ پروجیکٹ. یہاں ہر بندہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتا ہے. ڈاکٹر محبوب الحق واز پلاننگ منسٹر, اسحاق خان واز فائنانس منسٹر. اسحاق خان سیبوٹائز دس پروجیکٹ. تو کہتے ہیں وہ فرنٹیئر میں تو بہت کم سڑک بنے گی. او بابا خدا کے لیے یہ دیکھو, ٹرک کراچی سے چلتا ہے تو پشاور تک, تو پٹھان ہی تو ہیں ٹرک چلاتے ہیں. وہ تو فرنٹیئر, ان کا تو سوچو بینیفٹ تو سارا انہی کو, کنٹری بینیفٹ تو ان کو, اس نے یہ بیڑا غرق کیا. اچھا, اس کے بعد یہ فرٹیلائزر فیکٹری نہیں لوکوموٹو فیکٹری وہ بننی تھی. آئی گاٹ اپوائنٹڈ. وہ تو لاہور میں نہیں بنی تھی. نہیں جی نہیں, میں سن لینا تھوڑا. لوکوموٹو فیکٹری بننی تھی پاکستان میں. اس کے لیے جاپنیز فائنانس تھا, ورلڈ بینک سب سے فائنانس اویلیبل تھا. سارے لوگوں نے دا بیسٹ آپشن واز کہ اسلام آباد میں جو کیریج فیکٹری ہے اس کو کرو, تھوڑے بہت اکوپمنٹ اور لگا کے تو لوکوموٹو فیکٹری انجن بنانا شروع کر دو. غلام خان انسسٹڈ کہ نہیں یہ فیکٹری فرنٹیئر میں لگاؤ. وہ ورکر تو سارے پنجاب سے ہوتے ہیں بھائی, فرنٹیئر سے پٹھان کدھر آئے گا لوکوموٹو فیکٹری میں. اچھا, ہی انسسٹڈ کہ لوکوموٹو فیکٹری ادھر لگائیں. اب جو انڈسٹریل پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کا ٹائم از ویری امپورٹنٹ. ٹائم بالکل. اچھا, غلام اسحاق خان نے, کچھ لوگوں نے فراڈ کیا, غلط چیک دے دیے, بڈ بانڈ دے دیے. اس پہ غلام اسحاق خان نے آرڈر کر دیا کہ ان فیوچر جو بڈ بانڈ ہوگا نا وہ کیش ہوگا. کیش ہوگا. اب یہ سب سے بڑا پروجیکٹ تھا. اسٹیل مل کے بعد لوکوموٹو فیکٹری واز دا بگیسٹ پروجیکٹ ان پاکستان. میں نے اپنے ٹینڈر میں لکھا کہ نہیں انشورنس بانڈ ہوگا. میری حاضری ہو گئی.
مجھے کہتے ہیں بھائی تم کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ غلام ساخا مجھے کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ کہ میں نے تو آرڈر کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا یہ ہماری انڈسٹری کے لیے بڑی ضروری ہے. میں نے کہا سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بات ایک کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہاں بولو. اس طرح میں نے کہا سر لیٹ اس امیجن کہ پاکستان میں 100 کنٹریکٹر ہیں. میں نے کہا جی ان میں سے کوئی جو ہے وہ اپنی تباہی چاہتا ہے؟ کوئی بندہ کوئی کنٹریکٹر جو ہے وہ اپنی تباہی چاہتا ہے؟ آپ سروے کریں, ہو سکتا ہے 2 یا 3 کنٹریکٹر نے ڈیفالٹ کیا, باقی کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسے کمانے ہیں. ٹھیک ہے اگر وہ کام نہیں کریں گے تو پیسے کیسے کمائیں گے؟ میں کہا اگر جنہوں نے ڈیفالٹ بھی کیا ہے ان میں سے غلطی ان کی بھی ہو سکتی ہے تو غلطی سپرویژن والوں کی بھی ہو سکتی ہے. صحیح بات. اور وی ڈونٹ نو. لیکن آپ نے جو کارنامہ کیا ہے, آپ نے جو آرڈر کیا ہے, اس سے ہر کانٹریکٹ کی قیمت 5% بڑھ گئی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹائم کنسٹرینٹ بھی ہے تو وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ یہ ساری چیزیں. سو کائنڈ آف یو دیٹ یو اسپیئرڈ سو مچ ٹائم فار اس. تو آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو ویری انٹرسٹنگ ماشاءاللہ یہ سکسیس اسٹوری جو ہے ویری انسپائرنگ, اور آپ لوگوں نے ساری یہ مراحل جن سے وہ گزرے ہمارے لیے ایک زاد راہ بن سکتے ہیں اینڈ ویری سورس آف بگ موٹیویشن. اور ہماری نئی جنریشن کو بھی چاہیے کہ اسی طرح پاکستان کی ریپرزنٹیشن کریں ان دا کمیٹی آف نیشنز اینڈ میک اٹ اے گریسفل کنٹری اینڈ آنریبل ڈگنیفائڈ کنٹری جس میں ہماری بھی ڈگنیٹی ہے, اس قوم کی بھی ہے, اور فلاح کا بھی راستہ ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.